دو احادیث کے متعلق سفیان صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ ان کی تصدیق فرما دے۔ یہ دونوں روایات جو آپ نے لکھی ہیں یہ یقیناً ایسے ہے، ایک تو روایت حدیث کی ہے اور دوسری آپ نے امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کی جس کتاب کا حوالہ دیا ہے وہ بھی یقیناً ہے۔ حدیث میں آیا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں، اور انہوں نے اپنی مسند احمد میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، اور جب اس پہ کڑا وقت آ جائے تو وہ اسے بغیر مدد کے نہیں چھوڑ دیتا۔ اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے عمومی طور پہ یہ بات کہتے تھے کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب تم دو آدمیوں کو دیکھو کہ ان میں ایک دوسرے سے بعد اور دوری پیدا ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے ایسا گناہ کیا ہے جس کی نحوست سے وہ اپنے دوست سے دور ہو گیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو لوگو، تمہارا ہر بھائی اس کے لیے 6 حق ہیں، اگر وہ چھینکے تو اس کی چھینک کا جواب دینا، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، دور چلا جائے تو کوئی نہ کوئی رابطہ اس سے رکھنا اور اس کی بھلائی کے لیے کوشاں رہنا، اور جب ملے تو اسے سلام کرنا، اور جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو قبرستان تک اسے چھوڑنے کے لیے پہنچانے کے لیے جاؤ۔ اس حدیث میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میت سے کہتے ہیں جو قبرستان آتی ہے کہ ہم نے 6 طرح سے تمہارا احترام کرنا ہے، اور ایک احترام یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی تم میرے دوست ہو تمہیں پہنچانے کے لیے یہاں آئے ہیں، ہم نے جنازہ پڑھنے والے سب لوگوں کی بخشش کر دی، ان کے گناہوں کو معاف کیا کیونکہ وہ تمہاری وجہ سے آئے۔ تو ان 6 میں سے ایک چیز یہ ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لائے ہیں، سنان بن سعد کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما توادع اثنان فی اللہ جل وعز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب محبتیں ٹوٹتی ہیں یا لوگ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو اول ذنب، پہلا گناہ ان میں سے کوئی کرتا ہے اور پھر اس کی نحوست سے وہ دونوں الگ قرار پاتے ہیں، دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ جن اسباب سے محبت کی جاتی ہے کوئی نہ کوئی سبب اس میں سے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ سبب ہی گناہ تھا۔ کسی لیے سے اس لیے محبت کہ یہ پیسہ مجھے مل جائے گا، یہ سوچ بھی گناہ تھی اور عمل بھی گناہ تھا، اس لیے کہ وہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اب اس کا کیا ہے، کیوں طمع اور لالچ، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسی طرح عام طور پہ جو ایک دوسرے سے علیحدگی ہو جاتی ہے وہ ظلم کی بنا پر ہوتی ہے۔ ظلم تو ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جدا کر دیتا ہے، دوستوں کی تو بات ہی اور ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے ان میں سے کوئی کسی پہ، مثلا جبر کرتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ضرور بھائی نہیں ماننا، ایک آدمی کی طبیعت آزادی اب کیوں سلب کر دے۔ اس لیے یہ اصول اور قاعدے کی بات ہے کہ دنیا میں کوئی شخص کسی کی آزادی سلب نہیں کر سکتا، بس اس کی ڈیٹیل میں آ جاتا ہے کہ تربیت کے لیے مثلا باپ اپنی اولاد کو کسی چیز سے منع کرتا ہے تربیت کے واسطے کہ بیٹے یہ کام نہیں کرنا آپ نے، تو ایک طرح کا جبر ہے، لیکن جبر ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ بچے کو حدود کا پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ شوہر ہے بیوی کو یہ کہتا ہے، بیوی ہے شوہر کو یہ کہتی ہے، حتیٰ کہ یہ جو
کچن میں بھیجنا ہے نا کسی کو، میرے لیے پانی لے آئیں، کھانا پکا دیں، فقہا نے لکھا ہے کہ اصل میں بھی یہ 10 منٹ 15 منٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ کے لیے دوسرے کو قید کرنا ہے کہ تم میرے حکم کے تابع رہو۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں، لیکن کیا کریں، گھر چلانا ہے، خرچہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، تو یہ جو پیسے اس کو دیے جاتے ہیں یہ اس کا کچن گھر چلانے کے لیے، اس کا معاوضہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری قید میں رہا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اسی لیے جنات کو جو لوگ مختلف اعمال کے ذریعے ورد اور وظیفے کر کے اپنے قابو میں لے آتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی لعنت اور اس پہ جو آزاد کو قید کرے، انسانوں میں یا جنات میں۔ جانوروں کی قید اس لیے جائز ہے کہ اللہ نے ان کے حقوق ایسے رکھے ہی نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انسانوں اور جنات کو قید کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ تو اس لیے یہ جو حدیث ہے کہ وہ جدائی ہو جاتی ہے تو دوسروں پہ جبر کرنے سے بھی ہو جاتی ہے، خود غرضی سے بھی ہو جاتی ہے، اور اسباب اور وسائل جو ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے اس تعلق میں دغا دینا، یہ بھی اور بہت سے ہیں، آپ جانتے ہیں ہم سے بھی اچھے۔ تحریر فرمایا پٹھان طلحہ ہیں، یہ پہلے بھی انہوں نے سوالات بھیجے تھے۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتا ہوں، اور میں عالم دین نہیں ہوں، عام آدمی ہوں۔ بھیا سیرت ابن ہشام جو ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ان ابن ہشام رحمۃ اللہ کے زمانے میں جو روایات تھیں وہ انہوں نے لکھ دی ہیں۔ حدیث ایک الگ موضوع ہے، سیرت ایک الگ موضوع ہے۔ سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ان کی سوانح، کہاں پیدا ہوئے، کہاں انتقال فرمایا، عمر کے اس حصے میں کیا پیش آئے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان میں جب بحث آتی ہے کہ آپ کی عادات کیا تھی، پھر وہاں آتا ہے وہ جو حدیث اور سیرت میں مشترک ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے؟ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خربوزے کے ساتھ یا تربوز کے ساتھ کھجور ملا کے کھاتے تھے، اور فرماتے تھے اس کی تاثیر گرم ہے اور یہ ٹھنڈی ہے، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتی ہیں، یعنی بیلنس برقرار ہو جاتا ہے غذا میں۔ اب اس قسم کی بہت روایات آپ کو ملیں گی، یہ حدیث اور سیرت میں اکٹھی آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ابن ہشام ایسے سیرت جیسے عام طور پہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ سیرت کے لیے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسماء الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیرت لکھی ہے، اسی طرح اہل حدیث حضرات کے بہت صاحب علم و کمال آدمی تھے، سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب سیرت پہ لکھی ہے، انہوں نے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں پر بھی بات کی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ سیرت پہ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو یہ ڈاکٹر حمید اللہ جو تھے پیرس والے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف چیزوں پر انہوں نے لکھا ہے۔ سیرت پہ ایک ایسی نادر کتاب ہے، اس جیسی کتاب آج تک پورے ہمیں جہاں تک ہمیں علم ہے پورے ذخیرہ کتب میں نہیں ہے۔ کاش کوئی آدمی ایسی کتاب لکھ سکتا۔ وہ ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد۔ اس سے فقہی مسائل کو نہیں لینا چاہیے۔ مثلاً جب وہ نماز کے باب میں آتے ہیں تو وہ چونکہ حنبلی ہیں، اس لیے وہ حنابلہ کے مطابق اونچی آواز سے آمین کہنا، رفع یدین وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں لاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے فقہی مسائل کو۔ لیکن کمال کی چیز ہے سیرت طیبہ پہ آج تک ایسی کتاب لکھی ہی نہیں۔ ہمارے حضرت نے کوشش کی تھی امام ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن وہ کچھ حصہ ہی ہو پایا تھا، پھر انہوں نے بھی اس کو اسی طرح چھپوا دیا تھا۔ Why did the birds choose Hoopoe as king at the conference of the birds? لیاری سے سوال بھیجا ہے۔ اے بھیا اتنا مجمل سوال ہے کہ اگر یہ پہلے سے کتابیں نہ پڑھی ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ پرندوں کی کب کانفرنس ہوئی تھی؟ یہ جو ہوپو آپ نے لکھا ہے ہدہد کو انہوں نے کب اپنا چیئرمین بنا لیا تھا؟
اصل میں یہ کتاب لکھی ہے بانو قدسیہ نے، اور انہوں نے گدھ پہ لکھا. کیا نام ہے کتاب کا پوری ہے؟ راجہ گدھ. تو آپ نے اس کا حوالہ دیا ہے نا. تو راجہ گدھ کو جو انہوں نے اپنا بڑا بنا لیا، تو وہ جو کریکٹرز کے جو کام ہے نا، اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ سوچیں کہ گدھ کا کیا کام ہے، گدھ کیا کرتا ہے، کس طرح انسانوں کو نوچتا ہے، کس طرح گدھ ایک عمر تک پہنچتا ہے اور پھر اڑنے سے عاجز ہو جاتا ہے. اس کے کریکٹر کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو بانو قدسیہ یہ سمجھیں کہ اس میں گدھ کو ہی بڑا بنانا مناسب. جیسے کوئی بچہ کہانی لکھے گدھے کو چیئرمین بنا دے، جیسے کوئی کہانی اور لکھ لے. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں. فکشن ہے نا، ادب ہے، لیکن کتاب انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے. مگر یہ کتاب اصل آئیڈیا ان کا نہیں ہے، یہ اصل میں حکیم صنائی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہاں جانوروں کی کانفرنس، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے بھی ایسے ہی کیا ہے. وہاں روم نے مثنوی میں ایسے کیا، ایک جانور یہ بولا، ایک جانور یہ بولا، ایک یہ بولا. ایک اور ہیں پرشین، تو خیال نہیں کہ نام ان کا کیا تھا، انہوں نے بھی لکھ کیا ہے. بڑا چھوٹا سا افسانہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ چیتا جو تھا اس سے کہا کہ ایک گدھے کے پاس کوئی مشورہ لینے گیا، تو گدھے نے کہا کہ گھاس نیلی ہے، چیتے نے کہا سبز ہے. اس کا عجیب حماقت کی باتیں کرتے ہو، یہ کہاں سبز ہے، یہ تو نیلی ہے. اس نے کہا تمہاری آنکھیں ہیں. لمبی تکرار کے بعد جب دونوں لڑنے لگے تو اس نے کہا اچھا لڑو نہیں، اس طرح کرو شیر سے فیصلہ کرا لیتے. تو شیر چیئرمین تھا. تو شیر سے گدھے نے کہا کہ جی گھاس نیلی، اس کا بالکل نیلی ہے. اس نے کہا جی پانی کے، اس کا بالکل پانی کی طرح ہے. اس نے کہا کہ یہ گھاس جو ہے جو بہت وسیع پہ فلاں فلاں جگہ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پانی کا تالاب ہے. اس نے کہا بالکل سچ فرماتے ہیں جناب والا، گھاس نیلی ہے. اس نے کہا یہ کہتا ہے کہ گھاس سبز ہے تو اسے سزا دے. اسے سزا دی اور کہا سزا یہ ہے کہ 3 دن کے لیے آپ لے جاؤ اسے اور جو مرضی کام کراؤ. 3 دن کے بعد جب آیا تو اس نے پھر فریاد کی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، بڑا ظلم کیا آپ نے. اس کا کیا ظلم کیا؟ اس کا مجھے 3 دن گدھے کے ساتھ لگا دیا، اسی کی مان کے چلتا رہا. تو پرشین ہے تفصیل کے بعد لکھتا ہے کہ اس سے کہا یہ سزا اس لیے نہیں دی کہ گھاس نیلی ہے یا سبز ہے، اس لیے دی کہ تمہیں اتنی عقل ہے کہ اس سے مشورہ کرنے جاؤ. تو اس طرح کی بہت سی کہانیاں آپ کو پرشین میں بھی اور جگہ بھی ملیں گی. سیالکوٹ سے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ امام خمینی کون تھے، ان کے عقائد و نظریات تھے، آپ کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ تینوں سوالات کے سلسلے میں 2 جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں. امام خمینی اثنا عشری شیعہ تھے. انہوں نے اپنی کتاب العقائد الاسلامیہ میں اپنے بھی عقیدے بیان کیے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے عقائد میں اپنے بڑوں سے پایا ہے وہی کچھ انہوں نے تحریر کیا ہے. یہ تفصیل سے ان کی کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے. اور اپنے عقائد ہی میں وہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی متاثر ہیں، کیونکہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ 10 سال انہوں نے تہران میں پڑھائی ہے. تو ان کی کتابیں ہیں. تو نظریات کا ہم نے بتا دیا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے اور علامہ اقبال سے بہت متاثر تھے. تصوف بھی ان کا موضوع تھا، اس لیے وہ تصوف کی جو باتیں لکھتے ہیں نا کہ ائمہ کی ارواح سے ان کی ملاقات ہوئی اور یہ ہوا اور یہ ہوا، یہ ہمارے یہاں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسی باتیں کرتے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے ملاقات ہوئی اور یہ بات ہوئی اور یہ بات ہوئی، یہ ان حضرات کے یہاں عام ہے. اور ہمارا موقف ان کے بارے میں کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم کیا اور ہمارے موقف کیا؟ کیوں آپ مجھے فرعونیت کی راہ پہ لانا چاہتے ہیں؟
جس دن آدمی، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اپنی تعریف سننے کا روادار ہوتا ہے، خوش تو بعد میں ہونا ہے نا، فرماتے تھے جو شخص اپنی تعریف سننے پہ راضی ہو جاتا ہے وہ فرعون کی راہ پہ پہلا قدم رکھ دیتا ہے۔ ہم کیا، اور ہمارے بزرگوں نے جو کچھ لکھا ہے، یہ امت پوری 1400 سال 1500 سال یہ گمراہی پہ رہی۔ سوچیں نا، اب کون سے ایسی چیز ہے، علمی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے پاس سے نئے نظریات گھڑنا اور نئے نئے نظریات کی دعوت دینا جس میں امت کے مسلک کے خلاف چیزیں ہونا، کبھی اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ مثنوی مولانا روم کی کون سی شرح ہے جو باقی شرح پتہ نہیں کیا بتا دیں؟ اچھا، حکیم اختر صاحب کی شرح، اچھی شرح اگر آپ نے مثنوی کی پڑھنی ہے تو دو پڑھنی چاہیے۔ ایک تو حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ نے کلید مثنوی کے تحت لکھا ہے، کوئی 18-20 جلدیں ہیں، ایک وہ بہت اچھی ہے۔ ایک عرشی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی تھی، بڑے فاضل آدمی تھے، لیکن عرشی صاحب نے جو مثنوی کی شرح لکھی ہے وہ بہت علمی ہے، تو دیکھ لینا چاہیے جو سمجھ میں آ جائے۔ تیسری مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا۔ مولانا سجاد صاحب کا بڑا احسان ہے، مولانا سجاد صاحب دہلی میں رہتے تھے، دارالعلوم کے پڑھے ہوئے تھے، اور مولانا سجاد صاحب کی بیٹی فارسی پڑھی ہوئی تھی، خود بھی وہ بہت فاضل آدمی تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان کا اردو ترجمہ کیا، اس اردو ترجمے کے بعد انہوں نے مثنوی کا ترجمہ کیا، تو ہندوستان والوں کو تو خیر کیا قدر ہوتی۔ ایران حکومت کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے ایوارڈ سے انہیں نوازا، اور اس میں تقریب ہوئی خانہ فرنگ ایران میں، بہت 70-75 کی بات ہے۔ اس میں پرائم منسٹر جو تھی اندرا گاندھی، جب بھی وہ تھی اس میں پھر وہ آئیں اور انہوں نے ہندوستان کے بھی سب سے بڑے اعزاز سے انہیں نوازا، اور اس نے ان سے کہا کہ حضرت کوئی کام ہو تو بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ تتار خانیہ فتاوی یہ دلی کی فلاں لائبریری میں پڑے ہوئے ہیں اور آج تک چھپے نہیں، آپ مہربانی کریں اس کتاب کو چھپوا دیں۔ تو اس سے اپنے سیکرٹری وغیرہ کو کہا، خیر ہوتے ہوتے وہ کتاب چھپ گئی، 6 جلدوں میں فتاوی تتار خانیہ چھپا مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بس ایک بات سے، اور اللہ کا شکر ہے وہ بہت بڑی تاریخی کتاب ہے۔ ملک تتار دلی کا گورنر یا حکمران کے کچھ بھی تھا، اس نے اپنے زمانے میں اسلامی قانون مرتب کرایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو شاد رکھے، بہت بڑا کام اس نے اپنے زمانے میں کیا، یہی کام اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے بھی کیا تھا۔ تو یہ مولانا سجاد صاحب نے پرشین میں بھی ترجمہ کیا، وہ بھی بہت عمدہ ہے۔ عزت اللہ شاہ صاحب کی اہلیہ ہیں، آپ نے بھی جو سوال کیا ہے اس پہ آپ ہمارے فون نمبر پہ بات کر لیجئے۔ مقام محمود کیا چیز ہے؟ جنت میں کسی جگہ کا نام ہے، یہ بھی پٹھان تلا۔ مقام محمود ایک مقام ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مقام مجھے قیامت میں دیا جائے گا اور دنیا بھر کے لوگ مجھے دیکھیں گے اور میری تعریف، میری حمد بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ وہ مجھے دیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ وَبَعَثْتُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اللہ مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرما۔ قرآن میں بھی ہے، عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا جو میرے لیے اذان کے بعد یہ دعا مانگے گا وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي، میرے ذمے رہا کہ قیامت میں اللہ کے ہاں اس کی شفاعت کروں گا۔ علاقے میں بہت بڑا قبرستان ہے اور اہل علاقہ کی رائے یہ ہے کہ اب چونکہ جگہ تنگ ہو گئی ہے اوپر چھت ڈال دیں۔ اور 2 سوال ہیں،
شرعن وقف قبرستان کے اوپر چھت ڈال کر جنازہ گاہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ جائز نہیں ہے بھائی، اصلاً جائز نہیں ہے، کیونکہ قبریں چھتی جائیں گی نا ساری، پھر اس کے بعد اس پہ مزارات، گنبد، یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اصل میں بھی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حفر واجب ہے، کھودنا واجب ہے زمین کا، زمین میں ہی تدفین کرنی واجب ہے۔ اس لیے محتاط فقہا جو ہیں وہ کہتے ہیں قبر کے اندر بھی جو اینٹیں پتھر لگائی جائیں وہ بھی آگ پہ پکے ہوئے نہ ہوں، کچی اینٹیں لگائی جائیں یا پتھر لگایا جائے، اسے آگ نے نہ چھوا ہو۔ اصل احتیاط تو یہ ہے، لیکن اب جب کر لیتے ہیں تو آدمی کون کیا کہے اس موقع پہ، اور حفر کرتے نہیں، اگر چھت پڑ جائے گی تو کھدائی کہاں ہوگی، کیا کریں گے؟ اور مٹی کے ساتھ اس کا ہونا ایسا ضروری ہے کہ فقہا نے لکھا ہے اگر تابوت میں بھی دفن کریں تو بہتر یہی ہے کہ جہاں اسے ٹکاؤ دینا ہے، میت ایسے سیدھی لٹائی اور اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیا، یہ شرعن ہی جائز نہیں، گناہ ہے۔ یاد رکھو میت کو دائیں کروٹ پہ لٹانا واجب ہے، مثلا یہ دائیں کروٹ اس کی یہ بنے گی نا، اسے ایسے لٹانا کہ اس کے پیچھے پشت اور قبر کے دیوار کے درمیان فاصلہ رکھنے کے لیے کچی مٹی رکھنی چاہیے، مٹی کے ڈلے رکھ دینے چاہیے، پھنسا دینے چاہیے میت میں کہ وہ دیوار کے ساتھ نہ ٹکرائے۔ اب جب تابوت رکھنا ہے تو کہا کہتے ہیں وہ جو پیچھے والی جگہ ہے نا، لکڑی جو لگی ہوئی ہے جہاں قبر میں دیوار میں وہ ٹک جاتی، اس لکڑی پر بھی مٹی لگا دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے فَأَقْبَرَهُ، اور تم پھر سے قبر میں ڈالتے ہو، تو قبر میں حفر ہے، کھودنا ہے، تو اس لیے اصلاً جائز نہیں ہے۔ اگر قبرستان وقف نہ ہو، کسی کی ذاتی زمین میں اموات کو دفن کیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر چھت ڈال کر جنازہ گاہ بنانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ سفیان صاحب، کسی کی ذاتی زمین میں اگر کسی نے قبر بنا دی تو کسی کی قبر ہو، اگر وہ ذاتی زمین والا چاہتا ہے نا اکھیڑ دے، اکھیڑ دے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی زمین پہ کھڑے ہو کے جنازہ بھی پڑھے اگر وہ منع کرے۔ ہونا کیا ہے، 5 منٹ میں جنازہ ہی پڑھا جانا ہے نا، وہ کہتا ہے نا ابھی میری زمین میں مت پڑھو، کسی بھی وجہ سے، وجہ پوچھنے کی ضرورت کیا، وہ کہتا ہے نہیں اسے اپنی زمین پہ مکمل تصرف حاصل ہے، اس لیے یہ نہیں کیا جا سکتا۔ رہ گئی تیسری بات جو آپ نے تو دریافت نہیں فرمائی، لیکن حقیقت ہے کہ ہمارے دور میں جب یہ چیزیں ہونے لگی ہیں نا، تو بامبے میں، ہمارے ہاں کراچی میں، اب لوگ جگہ ہی نہیں چھوڑتے، وقف کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جو میت کو کفن دے گا اللہ تعالیٰ جنت کے 100 تھان اس کے سامنے رکھ دے گا کہ تم نے میرے بندے کو کفن دیا تھا، ان میں سے جو جوڑا تو چاہے اپنے لیے پسند کر۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ اسی طرح قبر کے لیے جگہ دینا بہت بڑے نیک اعمال میں سے ایک گنا جاتا ہے۔ اب ہے نہیں جگہ، کیا کریں؟ اگر اتنی مجبوری ہو جائے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ ملے، تو پھر یہ صورت جائز ہے کہ اوپر چھت ڈال دیا جائے اور میت کو کے لیے قبر بنا دی جائے چاروں طرف، اور اس میں مٹی ڈال کر پھر اسے لٹایا جائے۔ اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسلام کے دشمنوں نے قرآن پاک کا مثل بنانے کی ناکام کوشش کی اور اس کو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ بھی کیا تھا، اس قرآن پاک کا نام بتا دیں۔ ہم لبنان گئے تھے کئی مرتبہ، اور لبنان میں عیسائیوں نے پریس ان کے تھے، کوئی بھی قوم اپنی مفادات، اپنی معیشت، ریڑھ کی ہڈی سے غافل نہیں ہوا کرتی، لانتیں بھیجنے سے بھائی کام نہیں چلتا۔ لبنان میں اب بھی چلے جاؤ، بیروت میں اب بھی چلے جاؤ، وہ کتابیں جو پورے عالم اسلام میں ڈیمانڈ ہے،
کہ یار کسی طرح کتاب ملے. یہ کشش ہمیں کئی مرتبہ لبنان لے گئی اور لاکھوں کی کتابیں خرید کے لائے، لیکن جب دیکھا کہ یار یہ چھاپتے کہاں ہیں، کیا پروسیجر ہے سارا، تو 90% سے زیادہ امریکنز ملے، گورے، عیسائی، مذہب کا کچھ پتہ نہیں. انہوں نے وہاں سے اپنے جدید ترین پریس لگا کے منگائے ہوئے تھے. 10 کروڑ پاکستانی روپے کا ایک پریس لگا ہوا. ایک کتاب ہے تاج العروس، وہ کوئی 12 بڑی جلدیں، اب 20-30 جلدوں میں چھپی ہے. 1 لاکھ سے زیادہ نسخہ چھپتے ہوئے ہم حیران ہونے کہ یہ کیا کریں گے آپ سے. گورا تھا، کہنے لگا پورے عالم اسلام میں تقسیم کریں گے، ہمارے پاس اتنے آرڈرز آتے ہیں ہم پورے ہی نہیں کر سکتے. دنیا پوری میں 1 لاکھ کتاب، کیا کچھ بھی نہیں. تو چونکہ ہم نے خریدی زیادہ تھی کتابیں، پھر انہوں نے ہماری دعوت کی. حویلی ہے ایک وہاں پہ بیروت میں، بہت بڑی، اور ہر نوع کا گوشت پکتا ہے. شام کو وہ لائے تو انہوں نے قرآن کریم بھی بتایا. ان کا یہ قرآن کے مقابلے میں انہوں نے قرآن لکھا ہے، میں نے بھی دیکھا. ہے لمبی بات ہے، خلاصہ یہ کہ اس نے کہا تم جو کہتے ہو کہ اس جیسا نہیں، یہ ہم نے لکھا ہے نا، یہ دیکھو. تو ہم نے انہیں کہا کہ کتنی بات کریں، کہنے لگے بس کوئی ایک. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ قرآن کریم جہاں یہ کہتا ہے کہ وہ من بعد غلبہم سیغلبون، اور اب فی الحال تو ایرانی غالب آ گئے ہیں اور رومی عیسائی پٹ گئے ہیں، مگر 9 سال کے اندر اندر یہ عیسائی ماریں گے ایرانیوں کو اور شدید مار پڑے. میں نے کہا ایسی 10 چیزیں میں دکھاؤں جہاں اللہ نے 100 سال پہلے کی باتیں بعد کی باتیں کہی ہیں. آپ مجھے اپنے قرآن میں ایک بات بتا دیں. اور اس وقت جب قرآن نے کہا تھا کہ عیسائی غالب آ جائیں گے اور ایرانی پٹ جائیں گے، یہ وہ دور تھا جیسے کوئی کہے کہ سوڈان امریکہ کو تباہ کر دے گا، جیسے کوئی کہے کہ شیخوپورہ کے لوگ روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. یہ اس زمانے کی بات ہے. تم ایک چیز یہاں بتاؤ. کیا بھی تو بڑی باتیں ہیں، چپ ہو. ہاں وہ امریکہ میں بھی تو تھا قرآن پاک، یاد آیا آپ؟ کس سن کی بات ہو ہیں؟ 2001-2 میں امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا، جو عیسائیوں نے قرآن کے مقابلے میں 114 صورتیں لکھی ہیں، ہر صورت کا کوئی نام رکھا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ انٹرنیٹ پہ ہی دیکھیں، اس کا کوئی خاص جو نام بھی ہوگا ہمارے ذہن میں. فقہ حنفی میں ایک لڑکی اپنے برابری کی سطح سے ہٹ کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے. اس فتوے پہ کوئی اعتراض کرے تو اس کو کیا جواب دیں؟ طیب صاحب کیوں اعتراض کرے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف کی ہے. فَانْكِحُوهُنَّ، ان کا نکاح کرو، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے گھر والوں سے اجازت لے کے. اللہ تعالیٰ نے نکاح میں عورت کو براہ راست نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، ولی راضی ہو یا ناراض ہو. ہمارے نزدیک قرآن کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ نکاح کی نسبت لڑکی کی طرف کرتا ہے. صرف ایک صورت ہے کہ لڑکی اپنے برابری کی سطح سے گر کے کرے اور ماں باپ یہ جانتے ہوں کہ یہ نکاح اور یہ آخر طلاق ہو جائے گی. لڑکی ہماری لاکھوں کروڑوں پتی ہے اور لڑکا کچھ نہیں ہے، یہ کیا کر رہی ہے رشتہ، اس کو پتہ نہیں ہے. اس پہ وہ عدالت میں جائیں گے اور عدالت اس نکاح کو فسخ کرے گی. اب عدالتیں چونکہ ہیں نہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک کسی بھی شہر کے اچھے بڑے علماء ان کی مجلس ہو اور اس میں اس کو پیش کیا جائے اور شواہد سے ثابت کیا جائے کہ لڑکا اس درجے کا نہیں ہے اور وہ اس نکاح کو توڑ. والدین نابالغ بچوں کی رقم عیدی، سیونگز وغیرہ کو قرض کی نیت سے استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ والد یا والدہ اس پہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو والدین پر اس رقم پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے یا نہیں؟ دیکھیں 3 چیزیں ہیں.
ایک چیز تو یہ ہے کہ بچوں کو جو خالصتاً عیدی اور سیونگز پھوپھی ہے، خالہ ہے، وغیرہ وغیرہ دیتے ہیں، وہ بچوں ہی کی ملکیت ہوتی ہے، ماں باپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو پیسے لیں، بچے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، یہ اسی کا پیسہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ والدین کو یہ ضرورت پیش آ جاتی ہے، مثلا اس کے اکاؤنٹ میں 10,000 جمع ہو گئی کہ والد والدہ کو ضرورت ہے، تو یہ 10,000 نہیں بلکہ 10,000 میں وہ کرنسی جس کا ریٹ دنیا میں یکساں ہے، جیسے ڈالر ہے، جیسے سونا ہے، اس کو کنورژن کی جائے اس میں، اور پھر جب یہ قرض لوٹانا ہے تو اتنے ہی لوٹائے جائے۔ مثلاً 10,000 تھے، انہوں نے کہا اس میں اتنا سونا آتا ہے، اور جب ہم اپنے بچوں کا قرض واپس کریں گے تو اس سونے کو واپس کریں گے، اتنے ڈالرز واپس کریں گے۔ یہ بھی کوئی خوشی سے نہیں، لیکن بہرحال اجازت اس کی ہو سکتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انصاف کرنے والے یہ جانیں کہ یہ جو لین دین ہے نا، یہ بچوں کا نہیں ہے، یہ اصل میں پھوپھی ہمارے بچوں کو دے رہی ہے، اور کل ماموں نے پھوپھی کے بچوں کو دینا ہے، چچا نے پھوپھی کے بچوں کو دینا ہے، یہ خاندانی جیسی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بچے کو نہیں دیا جا رہا بلکہ ایک طرح کا احسان ہے، اور ان کے ہاں یہ احسان جو ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔